مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توبہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج پھر اور آگے آنے والے دنوں میں بھی مزید ہم مختلف ایپیسوڈز میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے، کیونکہ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مکاشفہ میں یوحنا عارف کے جب ساتوں کلیسیاؤں سے وہ اپنا بیان کرتے ہیں تو وہ بہت سارے ایمانداروں سے گلے کرتے ہیں۔ تو ایمانداروں سے گلے، کیا ایمانداروں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کاموں کو جانچیں، یا اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کو سیل مل گیا، سٹیمپ مل گیا، اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہے؟ تو ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے کہ کیا اگر ایماندار ہوتے ہوئے توبہ کرنے کے بعد ہم وہ کام کر رہے ہیں جو خداوند چاہتا ہے، یا اپنی پہلے جیسی زندگی جیے چلے جا رہے ہیں اپنی توبہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی۔ تو ہمارے گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ میں خدا کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بشپ صاحب، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح اگر ہم سے گلہ کرتے ہیں تو ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے کام نہیں کر پا رہے جو خداوند کے حضور جو ہے وہ مقبول ہوں؟ تو پھر اگر گلے ہیں، اور آج ہم سے کس قسم کے گلے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو آج بھی ہوں گے؟ تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بوجھ خداوند نے آپ کو دیا کہ آپ یہ ٹاپک لے کر کلیسیا کے سامنے آئیں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں ہماری دنیا میں، مسیحی دنیا میں، نجات یافتہ یا سیوڈ کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ جبکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کا پاک کلام ایک آئینہ ہے، اور خداوند کا روح بھی ہمیں پرکھتا رہتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، کرسچن بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ہاں، سیکھنے سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، لوگوں کی کیا کہتے ہیں کردار کشی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں بات ہوتی تو بنا کے کر دیتے ہیں۔ جی، اس صورتحال میں میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مکاشفہ کی کلیسیاؤں کو، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ عالمگیر کلیسیا کو، اور یہ کلام آج کی عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے کہ تو یاد کر کہ تیری جگہ کیا تھی، تیرا مقام کیا تھا، تو کس جگہ سے گرا ہے، خیال کر۔ مطلب ایماندار نے اس کا جائزہ لینا ہے، ایماندار کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس جگہ سے گرا ہوں۔ پھر تیسرے باب کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، اور پھر ایک اس سے بھی سخت جملہ ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اب ہم جو پنجابی ہیں، اگر اس کو پنجابی میں کہیں تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ مینوں تیریاں کرتوتاں دا پتہ ہے۔ جی، مطلب میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، بالکل، لیکن میں ایک سچویشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ، اور بہت سخت جملہ ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے تیری اصلیت کا پتہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس سے آگے جائیں تو یہ لکھا ہے کہ پس توبہ کر۔ تو جو آج ایماندار کے لیے سوچنے کی بات ہے وہ یہ دیکھے کہ کون سے کام ہیں جو میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں میں بیان کیا کہ کسی کو توڑے دیے گئے، کسی کو کام سپرد کیا گیا، کسی کو اپنا پاکستان میں بھیجا گیا کام کے لیے، مختلف ذمہ داریاں ہیں کہ کون سے کام بحیثیت ایماندار میرے سپرد کیے گئے ہیں جو مجھے کرنے چاہیے تھے اور میں نے نہیں کیے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے اور میں نے کیے ہیں۔ بہت ساری میں نے جو دعائے عام کی کتابیں ہیں اس میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور وہاں سے سیکھا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں ان کاموں سے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے اور ہم نے نہیں کیے، اور جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے ہم ان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں
کہ دیر آر سنس آف کمیشن اینڈ اومیشن، یعنی جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے کیے ہیں۔ تو ایماندار کو اپنی اپنی زندگی کا جائزہ خدا کے کلام میں سے لینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا بار بار توبہ کا عمل کیا جائے؟ ایک بار توبہ کی اس کے بعد پھر ایماندار اپنی جگہ پر نہیں رہتا، اس کا اپنے درجے سے گر جاتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ توبہ کرے جیسا کہ لوگ عام طور پہ کرتے ہیں؟ اب جتنی بار کلام کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو ہر بار لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹینڈنگ ایلیویشن دیتے ہیں کہ ہم جی اقرار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بنیادی توبہ ہے جی، جس کا میں نے اظہار پہلے بھی کیا تھا کہ ایک لائن ہے خداوند یسوع مسیح نے کھینچی ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، مخالف ہے، یعنی کہ ہم یا تو شیطان کی فوجوں میں ہوتے ہیں جی یا ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ہے بنیادی توبہ جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی۔ وہ بنیادی توبہ ہے جس سے ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں، خدا کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں۔ وہ ایک ہمارا مقام ہے جس کے بارے میں ابھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کلیسیا کے میں وہ افسس کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، تیرا مقام کیا ہے۔ یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ خدا کے گھرانے کے فرد ہوتے ہوئے، خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا۔ اب آپ کا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، اگر وہ ہے تو گھر کے فرد، جی شاید چھوٹے چھوٹے معصوم بھی ہیں، لیکن اگر وہ لاپرواہی کر کے کوئی برتن توڑتے ہیں، لاپرواہی کر کے، جی اگر وہ لاپرواہی کر کے غلط بچوں کی صحبت میں جاتے ہیں، اگر وہ غلط کام کر کے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، تو کیا وہ گھر کے فرد تو ہیں، گھر کا حصہ تو ہیں، پیار بھی اپنی جگہ پہ ہے، رشتہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، تو کیا ان کو سمجھانا ہمارا بزرگوں کا کام نہیں ہے؟ بالکل۔ اسی طرح خدا اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو کلیسیا کا سربراہ ہے، اور وہ یہ بھی خداوند یسوع مسیح یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا جن کو بیٹے بنا لیتا ہے ان کو تنبیہ کرتا ہے، ان کو کوڑے بھی لگاتا ہے اور پکڑ کے جھنجھوڑتا بھی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میری مبارکبادیوں میں سے ایک مبارکبادی یہ ہے کہ خدا کے پاس ایک گھوسے مارنے والی فوج ہے۔ اچھا، مبارک ہیں وہ جو بغیر مار کھائے خداوند کی آواز سن لیتے ہیں، جس طرح کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے سننے والے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہر روز، ہر گھڑی، ہر دور میں، ہر جگہ کی کلیسیا سے خدا کا روح کچھ نہ کچھ فرما رہا ہوتا ہے، اور میرا اور آپ کا کام اور ساری کلیسیا کا اور ہر ایماندار کا یہ کام ہے کہ ہم خداوند کے روح کی باتوں کو سنتے رہیں۔ ہم روز خداوند سے پوچھیں خداوند آج کے لیے تیرا کیا حکم ہے، میری زندگی کے لیے تیرا کیا حکم ہے، کہاں پر میں تیری راہوں سے بھٹکا ہوا ہوں، کون سے کام جو تو نے میرے سپرد کیے تھے میں نے نہیں کیے، مجھے یاد دلا۔ جیسے میں گزشتہ ایک پروگرام میں میرے خیال ہے ایک سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ ایک بیچ میں سے لنک ہے جو کبھی ٹوٹ جاتا ہے، سیڑھیاں ہیں لیکن نیچے سے چڑھ کے آپ اوپر آ گئے، اوپر سے پھر دوسری سیڑھی پہ ایک لنک ٹوٹ گیا تو پھر آپ اوپر تک نہیں جا سکتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں نیا درجہ مل جائے، ہمارا نیا رشتہ قائم ہو جائے، ہم خدا باپ کے ساتھ جڑ جائیں، وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ جڑ جائے۔ اچھا، تو جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کے فرد کی طرح ہو جاتے ہیں، ہمارا درجہ یوں ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد، تو دوبارہ توبہ بار بار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے۔ دیکھیں خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ کمزور ہیں، جسمانی طور بھی کمزور ہیں، ذہنی طور پہ بھی کمزور ہیں، علمی طور پہ بھی کمزور ہیں،
شاید کسی اور طرح سے بھی کمزور ہے. بالکل. لیکن اگر ہم اپنی کمزوری کا اقرار نہیں کریں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ فرض کریں کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، اگر آپ احساس نہیں کرتی ہیں میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، آپ نے بیٹا نہیں لگایا ہوا جی، تو آپ کو اگر پڑھنے میں دقت ہوتی ہے اور آپ اس کو مانتی نہیں ہیں تو آپ چشمہ کیسے لگائیں گے؟ علاج کیسے ہوگا؟ یہاں روحانی طور پہ بھی یہی بات ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں گے تو اس کی قدرت ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوگی. اب یہ باپ کو یا ماں کو جا کے سوری کہنا کہ ماما مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ڈیڈی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ کوئی وہ اس طرح کی توبہ نہیں ہے جو پہلی ابتدائی توبہ تھی کہ آپ شیطان کے صفوں میں سے نکل کے خداوند یسوع مسیح کی طرف آ رہے ہو، اس کو بادشاہ مان رہے ہو، اپنی لائلٹی چینج کر رہے ہو، اپنا سٹیٹس چینج کر. یہ وہی ہے کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں. اے باپ، تو نے اپنے روح کے وسیلے سے مجھے احساس دلایا ہے، اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے احساس دلایا، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. اس توبہ میں اور اس توبہ میں فرق ہے. ہاں، توبہ میں فرق ہے. یہ وہ توبہ ہے جو ہماری روحانی ترقی کے لیے ہے کہ ہم اپنی کمزوری کا احساس کریں، اس کا اقرار کریں اور باپ سے کہیں کہ خداوند اب تو میرا ایک درجہ اوپر کر دے. اچھا، تو ایماندار جو ہے وہ کس طرح سے اپنی نالائکیوں کا جائزہ لے سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کو پتہ چلے گا کہ وہ، کیونکہ وہ تو اپنے طرح کیا کہہ لیں گے فقی فریسی جو تھے وہ بڑا پرفیکٹ کام کرتے تھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ نے پڑھا کہ کس سخت لہجے میں ان کو چونا پھری قبروں سے ان کو مخاطب کرتے ہیں. تو کیا جو ایماندار ہے وہ کس طرح اپنا جائزہ لے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے لیے آج یہ الفاظ ہمارے مسیحا کے منہ میں نہ ہوں بلکہ وہ ہمارے لیے مطلب آپ کا مطلب یہ ہے، برکت دیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا رویہ کہیں فقیوں اور فریسیوں کی طرح تو نہیں ہے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہی بیٹا. بات یہ ہے کہ اسی جو یہ یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 3 باب جہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ. مقدس متی رسول کی انجیل کے 5ویں 6 اور 7ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے ایک ہی جگہ پہ. 5ویں باب سے شروع اس کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن وہ ایک نصاب ہے جو ان کی بادشاہت کا آئین کہا جا سکتا ہے یا ان کی تعلیم کا ایک نصاب کہا جا سکتا ہے. فقی اور فریسی بھی اس زمانے کے بڑے ایماندار اور دیندار لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ اپنے نیکی کے کام دکھاوے کے لیے مت کرو. مطلب اپنے آپ سے پوچھو. میں بار بار یہ کہتا ہوں اور دہراتا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے اور سمجھے کہ میں کس روح کا ہوں. ہم خداوند یسوع مسیح کے روح کے ہیں، ہم خدا باپ کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم فریسیوں جیسے نہیں. لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو فریسیوں کی طرح اپنے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جو یسوع کی منادی کرنے کے بجائے اپنی منادی کرتے ہیں، جو اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو وہ جو عزت مقام اور درجہ اپنی زندگی میں دینا چاہیے وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اصل میں وہ ان کے دل خدا سے دور ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں. میں ایک عرض کروں گا کہ ایک ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے کلاس میں بچوں کو کہا اٹھ کے کھڑا ہو. وہ کہنے لگا نہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوتا. تو ماسٹر بھی ویسا ہی تھا، اس نے سوٹی پکڑ لی، کہتے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا. بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو ماسٹر نے کہا تو اب تو کیوں کھڑا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ماسٹر جی آپ کو کیا پتہ ہے، اندر سے تو میں بیٹھا ہوں نا. دکھاوے کے لیے نہیں، اندر سے تو میں بیٹھا ہوں، اب تیرے ڈر کی وجہ سے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب ہم میں سے بھی اگر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اندر سے بھی خداوند کی حضوری میں ہوں اور باہر سے بھی فزیکلی اور اسپرچولی بھی ہم خداوند کی حضوری میں ہوں اور اس کے کلام کے مطابق، اس کے روح کی رہنمائی کے مطابق
اپنے ایمان کے اقرار کے مطابق جو ہم نے اقرار کیا تھا، خداوند میں توبہ کرتا ہوں، شیطان کے صفوں کو چھوڑتا ہوں، اب میں تیرے گھر کا فرد بنتا ہوں، میں تجھے بادشاہ مانتا ہوں. جب وہ بادشاہ ہے تو اس کا کلام، اس کا آئین، بادشاہوں کے لیے ایک بادشاہ میں اور جمہوریت میں فرق ہے. جی بادشاہ جو کہہ دیتا ہے وہ قانون ہے. صحیح. اور خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ناجائز ہو. ہم نے مان لیا اس کو بادشاہ تو ہم اس کے حکموں کے پابند ہیں. آج وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کام تیرے سپرد کیے گئے تھے، اگر آج میں تجھ سے حساب لوں تو کیا تیرا حساب کتاب ٹھیک ہوگا؟ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے. وہ پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر آج میں تیرے سے حساب لوں تو جو کام میں نے تیرے سپرد کیے تھے وہ کیا ہیں؟ جی کیا تجھے یاد ہے تیرا نصاب کیا ہے؟ وہ کام جو تیرے سپرد کیے گئے تھے وہ کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے دو طرح کے کام ہمارے سپرد کیے گئے ہیں جو کہ ہمیں اسی زندگی میں پورے کرنے ہیں. اسی زندگی میں پورے کام کرنے ہیں. ان میں ایسے کام بھی ہیں جو ہمیں ضرور کرنے ہیں، جیسے کہ یسوع کی گواہی دینی ہے. بالکل. ہمیں اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے سنوارنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مقدس یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 19 باب اور غالباً 7ویں آیت کے بعد ایک بیان شروع ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے یعنی کلیسیا نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے جو اس کا دولہا ہے اس کے لیے اس نے تیار کر لیا ہے. اب یہ وہ کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے. ہمارے سپرد یہ کیا گیا ہے کہ ہم بھوکوں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں کی خبرگیری کریں. یہ یعقوب کے خط اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے عیب رکھیں. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، عقل نئی ہو جانے کے باعث اپنی صورت بدلتے جاؤ. آپ کو دنیا کس طرح سے دیکھتی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے تو کیا ان کو خداوند یسوع مسیح کی شبیہ نظر آتی ہے؟ اس کی تعلیم نظر آتی ہے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بارے میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ مسیحی یہ کام نہیں کرتے. بالکل. یہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے، معاشرہ کہتا تھا، مسلمان کہتے تھے، ہندو کہتے تھے، انگریز کہتے تھے، دا کرسچنز یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے ہماری زندگیوں کا جائزہ لیا تھا، ہمارے آباء و اجداد کی زندگیوں کا جائزہ لیا تھا. اور آج کے زمانے میں جس دنیا میں ہمیں رہتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم ملوث نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو دنیا سے بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ مقدس یوسف تھے جو مصر کے ناظم بنا دیے گئے. جی. ان کے سامنے آزمائش آئی. فوتیفر کی بیوی ان کے ساتھ غلط تعلقات چاہتی تھی، انہوں نے انکار کیا. قید خانے میں چلے گئے لیکن انکار کیا. آج ہمارے کتنے ہی، میں آج کی بات نہیں کر رہا لیکن گزشتہ زمانے میں ہمارے مسیحوں نے 2 کارڈ بنائے ہوتے تھے، ایک دنیا کے لیے اور ایک اپنے مسیحوں کے لیے. کیا ہم نے کوئی دوغلی شخصیت تو نہیں رکھی ہوئی کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، جب چرچ میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں؟ کہیں ہم نے دوہرے معیار تو نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ کہیں جہاں ہمیں انکار کرنا پڑتا ہے وہاں انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خداوند یسوع مسیح کو شیطان پہاڑ پر لے گیا تھا کہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس دنیا کا بادشاہ میں ہوں. خداوند یسوع مسیح نے خود بھی کہا تھا نا کہ اس جہان کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے بادشاہ بنا دیتا ہوں. جی. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا انکار کیا تھا. اس کا مطلب، اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ میں نے، آپ نے اور ہر ایماندار نے طے کرنا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے نہ نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے جہاں ہاں کرنی ہے وہاں ہاں کرو، چاہے اس کی قیمت کتنی بھی قیمت دینی پڑتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں
یہ سمجھنا چاہیے کہ میں قیمت دینے کے لیے خداوند تیار ہوں. جی ہمیں اول زمانے کی کلیسیا پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس میں بے شمار شہید تھے. وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کر سکے, شہید ہو گئے, جانیں دے دی. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وہ تاج کی میں نے تشریح دی تھی کہ خدا کے پاک روح کی مہر ابھی اسی زندگی میں لگ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہاں کی جگہ ہاں کرنے کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے, نہ کی جگہ نہ کرنی ہے تو ہمیں قیمت کیا دینی پڑتی ہے. کئی دفعہ ہم ڈپلومیٹک بن جاتے ہیں کہ مجھے برا بننے کی کیا ضرورت ہے, میں نکل جاؤں, میں اپنا نہ اچھا بنتا ہوں نہ برا بنتا ہوں, میں چپ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. یہ رویہ غلط ہے. یہ گواہی یہ نہیں, یہ گواہی کے خلاف ہے. بالکل. گواہی کا مطلب ہے, گواہ کا مطلب ہے کہ آپ شہادت دے رہے ہیں. آپ خدا میں ایک ذرا سی یہ عرض کر دوں, ایک ہی وقت میں ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی موجود ہوتے ہیں, ہم اپنے معاشرے کی عدالت میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور ہم خدا کی عدالت میں بھی اسی وقت ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں. تو کیا ہم اپنے ضمیر میں سوئے ہوئے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, ہم ناجائز سمجھوتے کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو قیمت ہمیں دینی چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ مقدس پالوس کو اگرپا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. وہ کہا اے اگرپا بادشاہ, میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہیں ہوا, میں تیری عدالت میں پیش ہوں, تو مجھے مروا دے, تو مجھے جو مرضی کر دے, لیکن میں آسمانی رویا کا نافرمان نہیں ہونا چاہتا. سو یہ ہمیں ضرورت پڑنی چاہیے, ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم آج کے دن خدا کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. خداوند یسوع مسیح کا ایک گلہ تھا, انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی, بڑی منادی کی, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہاں بڑے سخت لفظ لکھے ہیں کہ اے ملعونو مجھ سے دور ہو جاؤ, میں تم کو جانتا ہی نہیں ہوں. منادی کی ہے, دعائیں کی ہیں, گواہیاں دی ہیں, بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہیں اتارا, میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں پہنایا, بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہیں لی. اور لوگ کہیں گے کب خداوند تو ہمارے زمانے میں تھا ہی نہیں. بالکل. آج 2000 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ تجھے آسمان پر گئے ہوئے, تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں, کب ہم تیری خبر گیری کرتے. تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ نہیں کیا تو تم نے میرے ساتھ بھی نہیں کیا. اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب ایک خداوند یسوع مسیح ایک بڑی سخت بات کہتے ہیں, فقیوں اور فریسیوں تم نے بیواؤں کی قبروں کو دبا رکھا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں, اور بڑے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیواؤں کے گھروں کو دبایا ہوا ہے ان فریسیوں کی طرح سے. یعنی جو ان کا حصہ بنتا ہے اگر ہم وہ ان کو نہیں دے رہے یا ان تک نہیں پہنچ رہا تو ہم نے ان کے گھروں کو دبایا ہوا ہے. یہ میں آج کی کلیسیا کو کہہ رہا ہوں, اور کھلے اور واضح الفاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق وہی بات جو فریسیوں پر لاگو ہوتی تھی وہ آج کے مسیحوں پر لاگو ہوتی ہے, کہ جب خالص دینداری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہم یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کریں, ان کی خبر لیں, ان کو مہیا کریں, تو اگر ہم نہیں کرتے تو ہم فریسیوں کی طرح ہیں. بالکل. تم نے گھروں کو دبایا ہوا ہے, بیواؤں کے گھروں کو دبایا ہوا ہے, یتیموں کے حصے کو دبایا ہوا ہے, دو ان کو. یہ وہ گناہ ہیں جو آج کا ایماندار جاننے میں یا انجانے میں کر رہا ہے. جی. انجانے میں اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے, کافی ہے. میں گیت گاتا ہوں, بڑی اونچی آواز سے گاتا ہوں, میں تالیاں بھی بجاتا ہوں, میں ہیلیلویا بھی کرتا ہوں, لیکن کیا آپ اپنی ذمہ داریاں, گواہی دینے کی ذمہ داری ہے, بیواؤں یتیموں تک پہنچنے کی ذمہ داری ہے, خدا کے کلام کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری ہے, اور حلیمی اور فروتنی کی ذمہ داری ہے, اپنی زبان سے جو بات ہم کرتے ہیں, کام یا کلام جو کچھ کرو خداوند کے لیے کرو. کیا یہ ہم چیزیں یہ سمجھتے ہیں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند کا پاک کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ. خالی توبہ کر لینی کافی نہیں ہے.
توبہ کے موافق پھل بھی لانے ہیں. تو یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ ایمال کے بغیر ایمان مردہ ہے، تو اس پہ بھی آپ تھوڑی سی، کیونکہ اسی تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ایمال کیا ایمال ہونے چاہیے ایک مسیحی کے، جس سے کہ اس کا ایمان بھی جو ہے وہ زندہ رہے. بیٹا ایک بڑی سادہ سی بات ہے جی. کہ آج کے زمانے کا اور فقیوں اور فریشوں کے زمانے کا بندہ، اس نے نیکیوں اور بدیوں کی ایک لسٹ بنائی ہوتی تھی. جی. آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہے، یہ میں نے باہر نہیں کرنا، یہ گھر میں چھپ کے کرنا ہے. مثال کے طور پہ بھی یہ رمضان شریف ختم ہوا ہے، لوگ روزے نہیں رکھتے رہے ہیں، باہر نہیں کھانا، گھر میں کھا لینا. کئی ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، بشپ صاحب چلو چاہ تے پیاؤ، اچھا، تھنگز لائک دیٹ. تو دکھاوے کے لیے نہیں، ہم اندر سے، کیونکہ یہ جو لکھا ہے نا یعقوب کے خط میں کہ ایمان بغیر مال کے مردہ ہے، تو وہ ایک سوال بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں. بالکل. اگر تو ایمان رکھتا ہے تو کون سا غضب کرتا ہے؟ اگر ایمان کے مطابق تیرے عمل نہیں ہوں گے، یعنی تجھے یہ پتا ہو کہ میں ایماندار ہوں، میں خدا کا فرزند ہوں، میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، یسوع میرا بادشاہ ہے، اور مجھے اس روح میں ہو کر وہ یہ سارے کام میری ذمہ داری ہے، یعنی وہ کام میرے ایمان کے ساتھ کورسپونڈ کر رہے ہوں، اس کے ساتھ مطابقت رکھیں، بالکل میری روح کے ساتھ مطابقت رکھیں، اس سے پھر یہ خدا کا تقاضا جو ہے ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے. ہمارے اندر کا جو روح ہے، ہمارے اندر کا، میرے اندر کا روح، میرا ضمیر، خدا کا کلام، خدا کا پاک روح، وہ مجھے قائل کریں، میرے پاس ان کی قائلیت ہو، میرے پاس اپنی قائلیت ہو کہ میں نے نیکی کرنا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لیے گناہ ہے. آمین. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب. جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. عزیزوں، اگر آپ نیکی کرنا جانتے ہیں، ہم نیکی کرنا جانتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اپنے خداوند کے حضور گناہ کرتے ہیں. ہم اس بات کو دل میں رکھیں گے. اور ایک اور چھوٹی سی بات کہ ہم دنیا کے نمک ہیں، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بشپ صاحب کو اجازت دیجئے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ پر. آپ دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر، اور اپنے سوالات ضرور کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے ہمارا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کریں، اپنے سوال کریں. اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ.